السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بھائیوں، میں نے آپ کے لیے ایک بہترین ٹاپک لایا ہے، آئیے چلتے ہیں ہم اپنے ٹاپک کی طرف۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارے آج کی موضوع ہے وسوسہ کی اقسام۔ پیارے بھائیوں، وسوسے کی دو قسمیں ہیں۔ نمبر ایک، جو بغیر اختیار کے خود بخود دل میں پیدا ہو جاتا ہے، جس میں آدمی کا ذاتی ارادہ شامل نہیں ہوتا، یہ وسوسہ تمام شریعتوں میں قابل معافی ہے۔ نمبر دو، اپنے اختیار اور ذاتی ارادے کے ساتھ دل میں برائی کا تصور پیدا کرنا، یہ وسوسہ شریعت محمدیہ میں اس وقت تک قابل معافی ہے جب تک اس وسوسے والا زبانی اظہار یا جسمانی عمل نہ کر دے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال یقول اللہ اذا اراد عبدی ان یعمل سیئۃ فلا تكتبوها عليه حتى يعملها فإن عملها فاكتبوها بمثلها وإن تركها من أجلي فاكتبوها له حسنة وإذا أراد أن يعمل حسنة فلم يعملها فاكتبوها له حسنة فإن عملها فاكتبوها له بعشر أمثالها إلى 700 ضعف۔ اللہ تعالیٰ فرشتوں سے فرماتا ہے کہ جب میرا کوئی بندہ برائی کرنے کا ارادہ کرے تو اسے اس کے خلاف اس وقت تک نہ لکھو جب تک کہ وہ اس سے سرزد نہ ہو جائے۔ اگر وہ اس برائی کا ارتکاب کر لے تو اسے ایک ہی گناہ لکھو، اور اگر اس نے اسے میری خاطر چھوڑ دیا تو اس کے لیے ایک نیکی لکھ دو، اور جب وہ نیکی کرنے کا ارادہ کرے لیکن اسے نہ کر سکے تو اس کے حصے میں ایک نیکی لکھ دو۔ پھر اگر وہ نیکی کر لے تو اس کے لیے 10 سے 700 گنا تک لکھو۔ پیارے بھائیوں، اسی طرح ایک اور حدیث میں مذکور ہے، ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عن ابی امامہ رضی اللہ تعالی عنہ مرفوعا ان صاحب الشمال لیرفع القلم 6 ساعات عن العبد المسلم المخطئ او المسيء فإن ندم واستغفر الله منها القاها والا كتب واحدة۔ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بائیں طرف والا فرشتہ غلطی کرنے والے مسلمان سے 6 گھنٹے تک قلم اٹھائے رکھتا ہے، تو اگر وہ اپنی کی پر نادم ہو اور اللہ تعالی سے استغفار کرے اسے ختم کر دیتا ہے، اگر نہ کرے تو ایک گناہ لکھتا ہے۔ اس حدیث کو علامہ البانی رحمہ اللہ نے صحیح الجامع صفحہ 212 جلد نمبر 2 میں صحیح کہا ہے۔ یہ تو خیالات کا معاملہ ہے، جو کبھی برائی کے اثر سے دل میں اچھے خیالات پیدا ہوتے ہیں تو کبھی اچائی کی وجہ سے اچھے خیالات، اور کبھی یوں ہی دل میں طرح طرح کے خیالات پیدا ہوتے ہیں، تو اللہ تعالی نے ہم سے برے خیالات کو معاف کر دیا ہے۔ اگر نماز پڑھتے ہوئی اچھی یا بری کوئی خیال پیدا ہو جائے تو ذہن اس طرف مرکوز نہ کرے بلکہ نماز کی طرف ذہن ہو، اس سے نماز پر کوئی اثر نہیں پڑے گا۔ جیسا کہ نماز کے دوران نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں خیال پیدا ہو گیا تھا۔ عقبہ ابن حارث رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، انہوں نے کہا، عن عقبہ قال صلیت ورأى النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة العصر فسلم ثم قام مسرعا فتخطى رقاب الناس إلى بعض حجر نسائه ففزع الناس من سرعته فخرج عليهم فرأى أنهم عجبوا من سرعته فقال ذكرت شيئا من تبر عندنا فكرهت أن يحبسني فأمرت بقسمته۔ میں نے مدینہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء میں ایک مرتبہ عصر کی نماز پڑھی۔ سلام پھیرنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم
جلدی سے اٹھ کھڑی ہوئی اور صفوں کو چیرتے ہوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی کسی بیوی کے حجرہ میں گئے۔ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس تیزی کی وجہ سے گھبرا گئے۔ پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لائے اور جلدی کی وجہ سے لوگوں کے تعجب کو محسوس فرمایا تو فرمایا کہ ہمارے پاس ایک سونے کا ڈلا تقسیم کرنے سے بچ گیا تھا، مجھے اس میں دل لگا رہنا برا معلوم ہوا، میں نے اس کی بانٹ دینے کا حکم دے دیا۔ پیارے بھائیو، یہ دھیان رہی کہ شیطانی وسوسے سے نماز باطل نہیں ہوتی، نماز اپنی جگہ درست ہے، بھلے جیسے بھی خیالات آتے رہیں۔ اس لیے اس وسوسے سے پریشان ہو کر نماز چھوڑ دینا بہر صورت غلط ہے، کیونکہ نماز دین کا ستون ہے اور اسے قائم کیے بغیر ہم مسلمان نہیں ہو سکتے۔ پیارے بھائیو، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ صحابہ تشریف لائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، اِنَّا نَجِدُ فِي أَنفُسِنَا مَا يَتَغَاضَمُ أَحَدُنَا أَن يَتَكَلَّمَ بِهِ قال وقد وجدتموه قالوا نعم قال ذاك صریح الایمان۔ ہم اپنے دلوں میں ایسی باتیں محسوس کرتے ہیں جنہیں ہم بیان کرنا بہت بڑا گناہ یا غلط کام سمجھتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تم نے ایسا محسوس کر لیا ہے؟ انہوں نے کہا، جی ہاں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ صریح ایمان ہے۔ امام نووی رحمہ اللہ اس حدیث کے شرح کرتے ہوئے لکھتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان یہی صریح ایمان ہے۔ اس کا معنی یہ ہے کہ تمہارا ان وسوسوں کی کلام نہ کرنا اور انہیں زبان پر نہ لانا اور اسے برا جاننا، یہی صریح ایمان ہے۔ بے شک اسے بہت برا سمجھنا اور اس کو زبان پر لانے سے خوفزدہ ہونا، تو یہ حالت اس کی ہوتی ہے جس کا ایمان کامل اور محقق ہو اور اس سے شکوک و شبہات ختم ہو چکے ہوں۔ اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ اس کا معنی یہ ہے کہ شیطان وسوسے اسے ڈالتا ہے جس کے گمراہ کرنے سے وہ عاجز آ چکا ہو، تو اسے وسوسے میں ڈالتا ہے تاکہ وہ اپنے عاجز آنے کا بدلہ چکا سکے، اور کافر کو تو جس طرح چاہے اور اس سے کھیلتا پھرے اور اسے وسوسے نہیں ڈالتا، کیونکہ وہ جو چاہتا ہے اس کے ساتھ کرتا ہے۔ اور اس بنا پر حدیث کا معنی یہ ہوگا کہ وسوسے کا سبب خالص ایمان ہے یا پھر وسوسہ خالص ایمان کی نشانی ہے۔ اس حدیث سے ایک بات یہ معلوم ہوئی کہ وسوسہ کی وجہ سے نماز درست ہے اور ان وسوسوں پر انسان پر کوئی گناہ نہیں ہوگا، اور دوسری بات یہ معلوم ہوئی کہ دل میں وسوسہ پیدا ہونے کی وجہ سے بے چین ہونا اور اس وسوسہ سے نفرت کرنا ایمان کا حصہ ہے۔ پیارے بھائیو، اسی طرح شیخ ابن باز رحمہ اللہ سے پوچھا گیا، بسا اوقات انسان کے دماغ میں وسوسے اور افکار آتے رہتے ہیں، خصوصاً عقیدہ توحید اور ایمان سے متعلق، تو کیا مسلمان کا ان افکار پر بھی مواخذہ ہوگا؟ اس پر انہوں نے جواب دیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحیح بخاری اور مسلم وغیرہ میں ثابت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک اللہ تعالیٰ نے میری امت کے لیے دل میں آنے والے خیالات کو معاف کر دیا ہے جب تک ان پر عمل نہ کیا جائے یا انہیں زبان پر نہ لایا جائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔